نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ معزز سامعین گرامی قدر، کل ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام نبی محترم اللہ رب العزت کے خوف سے زار و کتار رویا کرتے تھے، اور اللہ کے خوف سے رونا یہ بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے اور یہ شریعت کا مطلوب و مقصود ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی پچھلی خطاؤں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہوا ہے، جو خطا معصوم عن الخطا اگر حقیقی معنوں میں ہیں تو وہی ہیں کہ اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ان کے اوپر اس قدر زیادہ ہے کہ گناہ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی، ذرا برابر بھی غیر پسندیدہ کوئی بات ہو، حتیٰ کہ ماتھے کے اوپر ایک بل بھی ہو تو اللہ رب العزت اصلاح فرما دیتے ہیں۔ عبس وتولی، وہ نبی جس کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، جس نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے، جس کے کہنے پہ حساب کتاب شروع ہونا ہے، جو سید ولد آدم ہیں، جو سید الانبیاء ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے رویا کرتے تھے کہ ان کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے تم چولہے کے اوپر کوئی ہانڈی رکھ دو اور اس کے نیچے آگ تیز کر دی جائے اور اس کے اوپر ایک ڈھکن پڑا ہو، جب پانی ابل جاتا ہے وہ ڈھکن ہانڈی کو لگ رہا ہو، کس قسم کی آواز آتی ہے۔ تو اتنی زور سے نبی محترم کے سینہ مبارک سے بھی رونے کی وجہ سے آواز آتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جب آیت مبارکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور ساتھ یہ تو خیر قیامت کے دن کی ہولناکیاں ایک الگ مستقل موضوع ہے، لیکن یہاں پہ کہا کہ تمہیں پتہ یہ کون سا دن ہوگا؟ صحابہ نے کہا کون سا دن ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے انداز میں کہا یہ وہ دن ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ مخاطب ہو کے کہے گا اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر لو۔ حضرت آدم پوچھیں گے اے اللہ میری اولاد میں سے کتنے جہنمی ہیں؟ تو اللہ رب العزت ان کو کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے علیحدہ کر دو۔ صحابہ زار و کتار رونا شروع ہو گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی اور تشفی بھی دی کہ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے اور تم جیسے لوگوں کو ان احوال میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت بات یہی ہے، حقیقی عقل مند وہی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ رب العزت کے خوف میں مبتلا ہو گیا۔ حقیقی عقل مند وہی ہے جس نے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جاگزیں کیا، اور یہی رمضان کی گرد و غایت ہے۔ اور اللہ کا خوف جلوت میں تو ہے، خلوت میں نہیں ہے۔ آج آزمائشوں نے، آج گناہوں کے لیے موجود فیسیلیٹیز نے، سہولتوں نے نئے ایک دور کا آغاز کر دیا ہے۔ حقیقت بات ہے، آپ غور کریں، سابقہ ادوار میں بھی گناہ تھے، سابقہ ادوار میں بھی گناہوں کے مواقع بھی تھے، لیکن گناہ کے لیے کچھ نہ کچھ سٹرگل، کچھ نہ کچھ محنت بھی کرنی پڑتی تھی۔ کوئی گندا پروگرام دیکھنا ہے تو بہرحال گندی کمپنی بھی ریکوائرڈ تھی، اور ایک ایسی محفل اور مجلس بھی ریکوائرڈ تھی کہ جس کے ساتھ جا کے بندہ ٹکٹ خرید کے سینما میں چلا جائے۔ آج ہم آزمائش اور فتنے کے اس دور میں مبتلا ہیں۔ ایک انگلی کے نیچے آپ کی ایک انگلی کے نیچے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ڈیلی موشن، یاہو، گوگل، جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ایک انگلی کے نیچے ہیں، اور آپ جو مرضی دیکھنا چاہیں، برہنہ عورت ہو یا عورتیں مردوں کو دیکھنا چاہیں، جو کچھ مرضی دیکھنا چاہیں گے ایک انگلی کے کلک کے نیچے موجود ہے۔ گویا یہ بھی آزمائش کا اور فتنے کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جو آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، آپ کو پتہ ہے نا، یہ صحابہ کے بارے میں تھا کہ جب حالت احرام میں جاؤ گے تو جانور تمہارے ہاتھوں کے پاس پھریں گے، پہاڑوں پہ چلو گے، تنہائیوں میں پھرو گے تو جانور تمہارے پاس آئیں گے، اور جو پاس نہیں آئے گا تمہارے نیزے کی
ریچ بھی ہوگا۔ اب بتائیے، تطبیق کیجئے، گویا اللہ رب العزت ان صحابہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تنہائیوں میں گناہوں کو آسان کر دیا جائے گا، حالت احرام میں شکار منع ہے۔ کیسا امن پسند بات آئی ہے ضمنی طور پہ مذہب ہے کہ جس مذہب میں دو کفن جیسی چادریں پہن کے اللہ کے لیے جانور اور پرندوں کو بھی مارنا حرام ہے، کیا وہ مذہب کسی بے گناہ انسان کو مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ خواہ پروپیگنڈا ہے۔ یعنی تنہائی کے اندر صحابہ کو کہا گیا گناہوں کو یہ بات آسان کر دی جائے گی، اور آج کے دور میں تطبیق کیجئے۔ حقیقی بات یہ ہے، جو بندہ آج بھی حیا رکھتا ہے، اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کفیات خلوت میں مختلف ہیں اور جلوت میں مختلف ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم حاجی ہیں، نمازی ہیں، مولوی ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں، لوگوں کے سامنے نمازی ہیں، لوگوں کو میری کرپشن کا پتہ نہ چل جائے، لوگوں کو میری بے حیائی کا پتہ نہ لگ جائے، لوگوں کو میری بد عملی کا پتہ نہ لگ جائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم۔ یہ خلوت کے جو گناہ ہیں محدثین اور مفسرین نے لکھ دیا ہے، تنہائی کا گناہ اتنا بدترین گناہ، اتنا بدترین گناہ ہے کہ انسان کے دل سے ایمان کو صفا چٹ کر دیتا ہے اور انسان منافقوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اور زندگی، تنہائی میں اور زندگی، اور لوگوں سے ڈرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے منافقوں کے بارے میں یہ بات قرآن پاک میں کہا ہے، لوگوں کا خوف ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بننا اچھا لگتا ہے، لوگوں کا بڑا خوف ہے، اور یہ شرم ہوتی ہے لوگوں کی، ہونی بھی چاہیے، معاشرتی اخلاق اور اقدار، اور یہی بات کا تقاضا ہے۔ لیکن اس اخلاق کا تقاضا یہ ہے، اگر اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہو اس کے سامنے کہ ان کو ہمارا پتہ چل جائے گا، تو جب تم تنہا ہوتے ہو تم یہ گمان کرتے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا یا تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حقیقت میں تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اسلام کا مقصود اور مطلوب یہ ہے۔ احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل بھی آپ سب نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان سے مراد یہ ہے، مطلوب مومن کی، بندہ مومن سے جو مطلوب ہے، اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو، کیسی؟ جیسے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اے بندہ مومن، اگر تیرے دل میں یہ خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو کم از کم یہ تو مان لے، یہ تو جان لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے کیسے بچو گے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، تنہائی کے اندر انسان یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، کئی مرتبہ ایسے پیج آٹومیٹک کھل جاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسی فحش تصویریں آٹومیٹک آ جاتی ہیں، پھر ان کے اوپر نظر نہیں جمانی، پھر اگر ان کو کلوز کرو گے، ان کو بند کرو گے، بار بار اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ادراک اور شعور رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ پھر ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی رکھی ہے اور اجر کبیر بھی رکھا ہے، جو اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں، بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں موقع بھی مل جائے بند کر دیا، کلوز کر دیا، بار بار جو یہ عمل کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور یہی صورت ملک میں ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے تیار کیا۔ کن لوگوں کے لیے؟ حقیقت یہ ہے، اگر ہماری خلوت ہماری جلوت کی طرح پکیدہ ہو جائے، اللہ کی قسم تب ہم ولی اللہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور دھرتی کے اوپر ولی اللہ صرف وہی ہے جس کی تنہائیاں پاک ہیں۔ ہاں، وہ ولی اللہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اور جس کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہے۔ وہ تہامہ پہاڑ جیسے اعمال لے کے آئے، جس کا وزن دیکھنے میں بہت زیادہ ہو، جو دیکھنے میں بہت ہی بڑے دکھتے ہوں۔ کل قیامت کے دن حضرت ثوبان کی حدیث میں یہ بات موجود ہے، ایسے ایسے لوگ آئیں گے
وزنی وزنی پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے نیک اعمال سجے ہوئے دائیں بائیں لے کے چل رہے ہیں، اور بندہ بھی شاید اس وقت مطمئن ہوگا، لیکن بل الانسان علی نفسہ، ہر انسان اپنی آپ کا اس کو پتہ ہی ہوتا ہے میرے حقیقی عمل کیا ہیں۔ بظاہر تو بہت نیک اعمال ہیں، جب نامہ اعمال میں ان تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کو ڈالا جائے گا، وزن زیرو، وزن ہی نہیں، اتنی بڑی نیکی وزن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تنہائی میں گناہ کر کے ایمان کی چادر دل سے نکل ہی گئی، بندہ ہی منافق ہو گیا، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو کیسے تولا جائے گا؟ نہیں تولا جائے گا۔ ان تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کا وزن رائی کے دانوں اور تنکوں کے برابر بھی نہیں رہ جائے گا، اور اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا